تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی دن اور رات کا مالک ہے، صبح و شام کا مالک ہے، سردی گرمی کا مالک ہے. اچھے اور برے حالات اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہی سب کا داتا ہے، وہی سب کو دیتا ہے. ساری کائنات اس کی محتاج. انبیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، علماء بھی اسی سے مانگتے ہیں، صلحاء بھی اسی سے مانگتے ہیں. غریب بھی اسی کے در کا محتاج، امیر بھی اسی کے در کا محتاج، جاہل اور ان پڑھ بھی اس کے در کا محتاج، پڑھا لکھا بھی اسی کا محتاج ہے. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی کے ہر کام اس کی رضا کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکام بتائے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بنیادی چیز چند پابندیاں لگائی ہیں اور باقی بہت سارے کاموں میں ہمیں آزادی دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں. مثال کے طور پر جیسے لباس کے بھی شریعت میں احکام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لباس کے چند اصول بتائے ہیں. قرآن و حدیث سے جو اصول سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر لباس اتنا موٹا ہو کہ جسم نظر نہ آئے، موٹا ہو کہ جسم نظر نہ آئے.
باریک نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں باریک لباس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے۔ تو لباس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جسم چھپانا ہے۔ قرآن کریم میں لباس یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ننگیز کو چھپائیں اور زیب و زینت بھی ہے۔ تو بہرحال پہلا یہ ہے کہ یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کا جسم چھپ جائے، تو موٹا ہو جس سے چھپ جائے، اور پورا ہو جس سے، اب اگر ایک آدمی لباس تو موٹا پہنا ہوا ہے لیکن بعض اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے اس سے کم ہے، جیسے مرد کا گھٹنوں تک جسم چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اب اس نے چڈی پہنی ہوئی نیچے سے اور ران پوری نظر آ رہی ہے، یا آدھی یا چوتھائی نظر آ رہی ہے، یا ناف سے نیچے ہے اس کی پینٹ یا شلوار اور جسم نظر آ رہا ہے آگے یا پیچھے سے، یہ حرام ہے، چھوٹا ہے۔ یا عورت کا بھی اسی طرح ننگیز اگر پورا چھپا ہوا نہیں ہے تو حرام ہے۔ تو ایک تو موٹا ہو، ایک پورا ہو، اور ایک جو ہے کافروں کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح چست نہ ہو، اتنا چست کہ جسم کا نشیب و فراز، کیونکہ چست ہونے سے بھی نشیب و فراز ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں۔ پھر کس ڈیزائن کا ہو، ایک چوتھی شرط یہ کہ مشابہت کسی کافروں کے شعار کا مشابہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسا لباس نہ ہو جو کافروں کے لیے مخصوص ہو۔ تو یہ چار شرطیں جب پائی جائیں گی پھر کسی بھی ڈیزائن کا لباس آپ پہن لیں۔ جیسے پاکستان میں الگ لباس ہے، ہندوستان میں الگ ہے، بنگلہ دیش میں الگ ہے، ملیشیا والوں کا الگ ہے، ڈیزائنوں سے فرق نہیں پڑتا، سب جائز ہیں، بھائی یہ تین چار شرطیں اس میں پوری ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے میں نے مثال سمجھانے کے لیے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر کی اجازت دی ہے اور انسان گھر میں رہنے کا محتاج ہے۔ اب گھر کس ڈیزائن کا ہو، کس طرح کمرے ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، دروازہ کہاں ہو، گیٹ کہاں پہ لگایا جائے، کمروں کا گیٹ کہاں ہو وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں اجازت دے دی، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ جو چاہے جس ڈیزائن کا، نئے نئے ڈیزائن کے انجینئر سے، آرکیٹیکٹ سے وہ ڈیزائن بناتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، لیکن گھر بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی پابندی لگائی ہے۔ اب اگر ہم ان پابندیوں کا خیال کر لیں گے تو ہمارے گھر جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارا گھر ایسے ہی ہو جیسے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا جھونپڑا تھا، جس میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تو نماز کے لیے الگ جگہ نہیں تھی، تو مجھے سجدے میں جب جاتے، تمام احادیث میں موجود ہے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ فرماتی تھی۔ اب یہ ایسا تو آج کس کا گھر ہے؟ آج تو خیمہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے، اس وقت اتنا چھوٹا تھا عائشہ صدیقہ کا گھر۔ اب یہ حکم نہیں ہے، شریعت نے یہ حکم نہیں دیا، اس لیے ہم بڑے گھر بنا سکتے ہیں، پابندی نہیں لگائی کہ سب کے گھر ایسے ہوں۔ ہاں شریعت یہ کہتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ قناعت پسند ہو، کم سے کم ہو، گھر کو مقصود نہ بنایا جائے، لیکن چند شرائط شریعت نے اس کے بارے میں بتائی ہیں۔ ان شرائط کا اگر ہم لحاظ کر لیں گے تو یہ ہمارے گھر جو ہے وہ دنیا میں سکون کا ذریعہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ نمبر 1، گھر میں بنیادی طور پر ایک شرط جو بہت اہم ہے، وہ گھر صرف ضرورت کے لیے بنایا جائے، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے گھر نہ بنایا جائے۔ یعنی فلانے نے ایسا گھر بنایا، میرا گھر اس سے اچھا ہونا چاہیے، فلانے نے اتنا اونچا گھر بنایا، میرا گھر اس سے بھی زیادہ اونچا ہونا چاہیے،
فلانے نے فلاں ماربل لگایا، فلاں ٹائل لگائی، میرا گھر اس سے بھی اعلیٰ ماربل اعلیٰ ٹائل ہونی چاہیے. یہ ہے دوسرے سے مقابلہ کرنا. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. زینت، زینت ہے، چند روزہ زینت ہے. لہو ولعب وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. وتکاثر، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. ہر آدمی اس لیے بنائے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے یا مجھے اس میں آرام ہے، آسائش ہے. آپ کوئی بھی کام اپنے آسائش کے لیے لگا سکتے ہیں. آپ ٹائل لگانا چاہیں، ماربل لگانا چاہیں، آپ کی وسعت میں ہے، اس لیے لگاتے کہ اس میں ذرا سہولت ہے، دیر پا رہتا ہے، فرش ٹوٹتا نہیں ہے، صفائی میں آسانی ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے تو لگا سکتے ہیں. لیکن اس لیے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے، واہ 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 شاباش، کتنا اچھا مکان، کتنے اعلیٰ آپ کی بیٹھک اور ڈرائنگ روم اور بیڈ روم وغیرہ کتنا اعلیٰ عالیشان، یہ نہیں. دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی بھی چیز بنانا حرام ہے. اپنے لیے بنا لو، اپنے آسائش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. مجھے اچھا لگتا ہے اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. پر مجھے اس طرح کا ڈیزائن اچھا لگتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بنا لو. تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ آخری زمانے میں لوگ بڑی بڑی عالی شان بلڈنگوں پر فخر کریں گے. یہاں تک کہ بکریاں چرانے والے لوگ، یعنی بکریاں چرانے والوں کا مزاج ہوتا ہے جگہ جگہ خیمے ڈال لینا، اور بکریوں کے ساتھ کیونکہ دور دور کا سفر کرتے ہیں، بکریاں ایک جگہ ٹھہری مشکل ہوتا ہے، تو بکریاں چرانے والے لوگ جو خانہ بدوش کی مثال ہوتی ہے، وہ کسی جگہ ٹھہرنا پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن بکریاں چرانے والے بھی بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنا کر اس پر فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یعنی مال، یہ مطلب نہیں صرف بکریوں والے یہ کریں گے، مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں میں بلڈنگوں کی، مکانات کی، عمارات کی، اس کی یعنی اس قدر رغبت اور شوق بڑھ جائے گا کہ بس جو ہے یہاں ایسے لوگ جن کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا وہ بھی اس میں آ کر فخر کرنے لگ جائیں گے. عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان اپنی ساری جمع پونجی مٹی پہ خرچ کرے گا. مٹی پہ، مٹی کا مطلب مکان بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں. آج ہمارے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے نا، وہ ایک بنگلہ بنانے میں، ایک مکان بنانے میں، اس کی عالی شان بنانے میں اس میں خرچ ہو جاتی ہے. وسعت نہیں ہوتی لیکن رہنا بنگلے میں ہے، وسعت نہیں ہے بڑے سے بڑے مکان میں رہنا ہے، وسعت نہیں ہے ڈیفنس اور کلفٹن میں رہنا ہے، وسعت نہیں ہے فلاں جگہ میں رہنا ہے. شریعت کو یہ پسند نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں کے بنگلے، یہاں کی کوٹھیاں، یہاں کی ہر چیز رہ جانی ہے. اس لیے دنیا میں سب سے بہتر چیز قناعت ہے. انسان کا پیٹ قناعت کے بغیر نہیں بھرتا ہے. اس لیے مال و دولت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، پوری زندگی آپ نے جمع پونجی کی ہے، اس کو اس مٹی پہ خرچ مت کرو. صرف ریاکاری کے لیے مت خرچ کرو، صرف دکھلاوے کے لیے خرچ مت کرو. یہ پہلے نمبر پر یہ بڑی تفصیل ہے. لیکن ان کاموں کے لیے خرچ کرنا، یہ پیسہ دنیا میں برباد اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہوگا. دیکھو بھائی، ریاکاری دکھلاوے کے لیے تو آپ مسجد بناؤ تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. ریاکاری دکھلاوے کے لیے آپ جہاد فی سبیل اللہ کرو تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ریاکاری دکھلاوے کے لیے آپ حج کرو تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اور اگر ریاکاری دکھلاوے کے لیے علم حاصل کرو تو بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ تو خالص دین کے بڑے بڑے کام ہیں.
بڑے بڑے شعبے ہیں جس پر بڑے فضائل ہیں، جب یہاں ریاکاری دکھلاوا آ جائے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، تو خالص جو ہمارا دنیاوی کام ہے، جو ہماری ضرورت کا کام ہے، وقتی ضرورت کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، گھر بنانا، رہن سہن کے لیے گھر بنانا وغیرہ، یہاں پر اگر ریاکاری ہوگی تو ویسے ہی یہاں پہ تو ویسے ہی پیسے لگانا اتنی اچھی بات نہیں ہے، آدمی اس سے دل نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی محنت مکان دکان فیکٹری کارخانے بنانے میں نہیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی زندگی کا مقصد دین بنایا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزوروں کو دیکھ کر اجازت دی ہے کہ ضرورت کے لیے بناؤ، لیکن اس کے لیے بناؤ کہ بھائی مجھے سہولت ہے، میرا فائدہ ہے، بس مجھے اس میں ذرا آرام ہے۔ مکان دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اور مکان بن گیا تو اس کی وجہ سے تکبر نہ ہو، پڑوس میں جھونپڑی میں رہنے والے کو 2 ٹکے کا آدمی نہیں، ایسا مت بولو، یہ تو جھونپڑی میں رہنے والا، یہ تو کچے مکان میں رہنے والا، یہ تو کرائے پہ رہنے والا، اور میں بنگلے کوٹھیوں والا ہوں، میرا سٹینڈرڈ اونچا ہے، نہیں، کیا پتا اس بنگلے کوٹھیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ کا سٹینڈرڈ نیچے چلا گیا ہو۔ سٹینڈرڈ تو اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور ایمان والوں کو کچھ عطا کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان پر رہیں، اور جو کامل ایمان ہے ان کو دنیا کی چیزیں زیادہ نہیں دیتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں ہم فرعون، قارون، شداد، حامان کے حالات پڑھتے ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی دیکھیں۔ انبیاء سے بہتر دنیا میں کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام کی جماعت فقراء کی جماعت ہوتی تھی، کمزوروں کی جماعت ہوتی تھی، مال و دولت، عیش و عشرت، بنگلے کوٹھیاں والے نہیں ہوتے تھے۔ ایسی صحابہ کرام کی جماعت دیکھ لیں، عموماً صحابہ غریب لوگ ہوتے تھے۔ بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ مکان بنانے میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بنائیں، کم سے کم بنائیں، اس پہ اپنی ساری جمع پونجی کو خرچ مت کریں، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اور زندگی کا سب سے بڑا مقصود بھی یہ نہ ہو، بس ضرورت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کا مکان ہر کسی کو دے۔ دوسری چیز مکان بنانے میں یہ ہے کہ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، بھائی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ دیکھو گھر انسان کی ہر قسم کی آسائش کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الدنیا اور آخرت کو دار الآخرہ فرمایا، دار فرمایا، یعنی آخرت کو تعبیر کس سے کیا؟ گھر، آخرت کا گھر، یعنی انسان کی ساری زندگی کا لب لباب، ساری محنت کا خلاصہ اور نچوڑ انسان کا گھر ہوتا ہے۔ انسان جاتا ہے باہر فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملازمتیں، مزدوریاں، سب کچھ کرتا ہے، اور لا کر خرچ کہاں کرتا ہے؟ گھر پہ کرتا ہے، یعنی اس کی ساری آسائشیں، غمی اور خوشی وہ گھر میں ہوتی ہے۔ اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بھائی۔ قبرستان کیا مطلب؟ قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں قبرستان میں مردے ہوتے ہیں۔ مومن مردہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر سے اس کا زبان خالی ہوتی ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثال زندہ اور مردہ کے ہے۔ جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو قبرستان تب ہوگا، قبرستان میں مردے ہوتے ہیں نا بھائی قبرستان میں کون ہوتے ہیں؟ مردے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ ذکر ہے، تلاوت ہے، اور نماز ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے گھر میں۔ اس لیے سنت طریقہ
افضل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز فرض مسجد میں پڑھو بھائی، باقی نوافل کی ترغیب مسجد میں پڑھنے کی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سنت مؤکدہ میں بھی افضل یہ ہے کہ پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھ کے آؤ اور بعد میں جیسے سلام پھیرا بس آپ نے دعا کی اور سیدھا گھر جاؤ، بعد والی سنتیں بھی گھر جا کر پڑھو، پہلے سنتیں بھی گھر میں پڑھو اور بعد والی سنتیں بھی گھر میں پڑھو۔ مسجد میں آؤ تو صرف فرض نماز کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھو۔ اب پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھیں گے، بعد والی سنتیں بھی گھر میں پڑھیں گے تو گھر قبرستان نہیں ہوگا۔ تو جب سنتیں جو مؤکدہ ہیں، جو نماز کے ساتھ تعلق ہیں، وہ گھر میں پڑھنی ہے، تو غیر مؤکدہ سنتیں، نوافل، دیگر عبادات، تہجد وغیرہ وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ وہ بھی گھر میں پڑھنی چاہیے۔ گھروں کو قبرستان، آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، قرآن کریم برکت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مر جائے تو مسجد سے پارے لے آتے اور کہتے ہیں ایصال ثواب کے لیے پارے پڑھ لو، اور پھر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جن آ گئے جی، بھوت آ گئے، پتہ نہیں کسی نے دم کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، گھر میں سکون نہیں، راحت نہیں۔ تو قبرستان میں کہاں سکون ملتا ہے بھائی؟ قبرستان میں تو جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنگلوں میں کون رہتا ہے؟ آج ہمارے گھر جنگل بنے ہوئے ہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، عبادات نہیں۔ میں نے زندگی میں خود مشاہدہ کیا، آپ حضرات بھی اس کا مشاہدہ کریں۔ عموماً جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ عام لوگوں کو تعویذ بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مطلب عام لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، ان کے بعد آتے ہیں، ہاں بچوں کو تعویذ، گلوں میں تعویذ لگے ہوتے ہیں۔ عموماً اولیاء اللہ نیک صلحاء لوگوں کے خود نہ گلے میں کوئی تعویذ ہے، نہ ان کے بچوں کو تعویذ ہے، ضرورت ہی نہیں۔ بھائی جس گھر میں پورا دن قرآن پڑھا جائے اور اس سے بہتر تعویذ کون سا ہوگا؟ جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، پھر کون سے تعویذ ہے بھائی؟ تعویذ، دم، درود میں تو سب تاثیر میرا رب رکھتا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتے ہیں۔ جہاں ہر وقت رحمتیں برس رہی ہوں، برکتیں برس رہی ہوں، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا، اور اس کے لیے ایک خاص چیز جو ہمارے گھروں سے متعلق ہے وہ یہ کہ گھر میں مسجد ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت فرمائی 11 پارے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی قبلہ سے مراد مسجد بناؤ۔ دیکھو نا ہماری جو مسجدیں ہوتی ہیں نا ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ دیکھو یہ ایک جگہ ہے، کوئی بھی آدمی مسجد میں آئے نا تو وہ آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یہ ہے قبلہ۔ مسجد میں قبلہ متعین ہوتا ہے نا بھائی۔ عام گھروں میں آپ جائیں، کسی بھی دفتر میں جائیں اور ہوٹل میں جائیں تو آپ پوچھنا پڑتا ہے بھائی قبلہ کدھر ہے، ایسے نا بھائی، لیکن مسجد آئے تو پوچھنا پڑتا ہے یہاں قبلہ متعین ہے۔ اندر جیسے گھسے گا کہے گا صفیں ادھر بچھی ہوئی ہیں، یہ محراب بنا ہوا ہے، بھائی ادھر قبلہ ہے۔ تو فرمایا گھروں کو بھی قبلہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ مسجد میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جو مسجد کی طرح ہو۔ چھوٹا سا گھر بناؤ، مسجد البیت۔ صحابہ کرام کے گھروں کی صفات تھی کہ ان کے گھر ویسے تو چھوٹے تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، لیکن جس کا بس ہوتا تھا وہ چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے مختص کرتا تھا۔ مسجد میں جو گھروں میں جو عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، اصل ان کا اعتکاف اس مسجد البیت میں ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں ہوتا ہے۔ مسلمان کے گھر کی شان یہ ہے کہ اس میں چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے، جس میں بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر وہاں جا کر تلاوت کریں، انفرادی طور پر۔ ایک ہے نا عام کمرہ، اس میں آپ جو بچے شور بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں اور بھاگ بھی رہے ہیں، ایک سب کو معلوم ہے بھائی وضو کیا ادھر نماز پڑھنی ہے بھائی، وہاں جا کے رونق ہو، ایک وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن ہو، ذکر ہو، مراقبہ ہو، اور نماز پڑھی جائے، لمبی لمبی نماز۔ مسجد البیت یہ مسلمان کے گھر کی شان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں جی ٹی وی لاؤنج ہے اور ڈرائنگ روم ہے اور فلانا چیز ہے اور فلانا چیز ہے، کوئی مسجد البیت نماز کا لاؤنج ہے کوئی نہیں، نماز
مسلمان کا عیسائی اور یہودی کے گھر کا فرق نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ہم نے آج عام طور پہ اپنے رہن سہن کو ایک طرح کر لیا ہے، اس طرح یعنی اپنی شکل و صورت کو ایک طرح کر لیا ہے، ایسے ہمارے گھروں کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بھائی مسلمان کے گھر میں مسجد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ نے 1000 گز کا بنگلہ بنایا اور 2000 گز کے بنگلے بھی دیے ہوئے، بڑے بڑے مکان ہیں، اس میں سب کچھ بنا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی 2 گز کی جگہ متعین نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز شریعت نے پابندی لگائی ہے، دیکھیے بھائی گھر میں جب سنتے پڑھ کے آنا ہے تو وضو کہاں کریں گے؟ مسجد میں آ کر۔ کوئی سنت موقدہ جب گھر میں پڑھنی ہے تو وضو کہاں کریں گے؟ گھر پہ۔ مسجد میں وضو کرنا تو مسافروں کے لیے، یاد رکھیں یہ مسجد کا پانی، مسجد کے وضو خانہ یہ صرف مسافروں کے لیے ہے۔ سعودیہ میں میں نے الحمدللہ دیکھا ہے بڑی بڑی مسجد، یہ میری مسجد سے، یہ جو مسجد ہے ہماری اس سے 2-3 گنا بڑی مسجد، لیکن میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے 10 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی وضو خانے کی ٹوٹیاں 10 ہیں۔ تو میں نے خود دیکھا کہ میں نے کہا یہاں ٹوٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں یہاں تو وضو کرنے کا یہاں رواج ہی نہیں، کوئی مسافر باہر سے چلتا پھرتا کوئی آدمی آتا ہے وہ یہاں وضو کرتا ہے، لوگ تو یہاں وضو نہیں کرتے۔ بلکہ میں نے پھر نماز کے لیے خود مشاہدہ کیا، باہر گیٹ پہ کھڑا ہوا، کہا یہاں وضو خانے کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کوئی یہاں کا رہائشی اگر وضو خانے کی طرف جا رہا ہو نا اس کو کہیں گے خیریت تو ہے، یہاں کیسے جا رہے ہو؟ گھر سے نہیں آ رہے ہو کیا؟ یہ نمازی یا محلے کا آدمی مسجد میں اندر وضو نہیں کرتا، صرف 10 ٹوٹیاں 6 ٹوٹیاں 8 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، 2-4 واش روم بنے ہوئے ہیں اور ٹوٹیاں اتنی سی لگی ہوئی۔ عام محلوں کی جو مسجدیں ہیں کہتے ہیں یہ تو مسافروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو مسجد گھر میں وضو کرنا یہ سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے اور خالص نماز کی نیت سے مسجد کی طرف جا رہا ہو تو فرمایا کہ اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے، حج یا عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے۔ تو بھائی گھروں میں وضو کرنا چاہیے، اور جب گھروں میں سنت کے مطابق وضو کریں گے تو گھر میں وضو خانہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ وضو خانہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ فلانی چیز برتن دھونے کی جگہ ہے، یہ فلانا بیسن ہے، یہ فلانی چیز ہے، اور یہ لیکن کہیں وضو خانے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے واش روم جو ہے نا اتنے بڑے ہیں کہ جیسے عام غریب آدمی کا ایک کمرہ ہوتا نا، گھر کا کمرہ، اس سے بڑے واش روم بنا لیے، لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس گھر میں کسی ایک جگہ بیٹھ کر سنت کے مطابق آداب اور سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کر وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم انگریزوں کے غلام ہیں، ہم غیروں کے غلام ہیں۔ ہمارے گھروں کی ڈیزائن اس طرح نہیں بنتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فخر کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کسی نے کہا کہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی پیغمبر سکھاتا ہے؟ کہا ہاں ہمیں فخر ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے ہمیں استنجا کے 5 آداب بتائے، 5 آداب۔ امام ابو داؤد نے کتاب الاستنجا شروع میں یعنی بیت الخلاء وغیرہ سے متعلق امام ابو داؤد شریف نے 25 ابواب قائم کیے۔ یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے۔ ایک تو وضو کی جگہ ہونی چاہیے، اور واش روم جو ہے نا یہ ہمارے جو مسجدوں میں ہیں، گھروں میں واش روم ہیں، اس کو گھروں میں یا کوئی بھی واش روم ہو اس کو قبلہ رخ ہونا منع ہے۔ نہ اس میں پیٹھ قبلے کی طرف ہو سکتی ہے، نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ بھی شریعت کے آداب میں سے ہے۔ ان چند آداب کا اگر ہم خیال کریں گے انشاءاللہ تعالی وضو خانہ بنائیں، واش روم جو قبلہ رخ نہ ہو، گھر میں مسجد ہو، اور گھروں کا بنانا ریاکاری دکھلاوے اس کے لیے نہ ہو، اور بھی کچھ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے گھر مسلمانوں کے گھر ہوں گے، شریعت کے مطابق گھر ہوں گے، یہ دنیا میں سکون کا ذریعہ ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی
اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔